تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، ابھی آپ حضرات نے بہت ہی اچھے لہجے میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائی، اور مزید قاری صاحب نے بھی کچھ باتیں بتا دی آپ حضرات کو. اسی کا فائدہ یہ ہوا اب مزید آپ جو ہے خدمت لینا چاہتے ہیں. تقریر سننی ہوتی تو مائک کا انتظام کرتے، اسٹینڈ کا انتظام کرتے. سوچے جیسے اتنا مجاہدہ ایک آدھا گھنٹہ اور مجاہدہ کریں، ہاتھ میں لے کر سنائیں تاکہ ہمارے کانوں کو خوب تیز آواز سنائی دے. جتنے مجاہدات ہیں سب ہمارے حق میں ہے نہیں. چلے بہرحال بات سنی لیں. آپ حضرات کے سامنے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی اچھے انداز سے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو جو باتیں کہی جا رہی ہے وہ محبتاً کہی جا رہی ہے. جو باتیں بتائی جا رہی ہے وہ محبتاً بتائی جا رہی. یا ایھا الذین آمنو، اے مجھ سے محبت کرنے والوں. اگر کوئی گھر کا بڑا، کوئی ذمہ دار یہ کہے کہ اے پیارے بیٹے، اے میرے پیاروں، تو گھر کے دوسرے بچے جن کو یہ بات مخاطب کی جا رہی ہے وہ یہ سمجھیں گے کہ کچھ انعام ملنے والا ہے. کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ اے میرے پیاروں، اے میرے جو چاہنے والوں کہہ کر بلا کر ہمیں پریشانی والی چیز دی جائے گی، بلکہ وہ مطمئن سا ہو جائے گا اور یہ سمجھے گا کہ جو بات کہی جائے گی ہمارے لیے بہت ہی اچھی کہی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے مجھ سے محبت کرنے والوں. یہ ترجمہ حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور یہ فرمایا کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہوا کرتی ہے. یا ایھا الذین آمنو کا ترجمہ میں اس لیے اے محبت کرنے والوں کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ بڑھے ہوئے. اشد حبا للہ، اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ نہیں سمجھ میں؟ کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے محبت سب سے زیادہ ہو. بیوی سے بھی زیادہ ہو، بچے سے بھی زیادہ ہو، گھر کے لوگوں سے بھی زیادہ ہو، کمپنی اور فیکٹری سے بھی زیادہ ہو. سب سے زیادہ، سب پر فوقیت اللہ کی محبت. سب سے زیادہ اور سب پر فوقیت لے جانے والی چیز کون ہو؟ وہ اللہ کی محبت. اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں
یا جو لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی محبت سب سے زیادہ، یہ ایمان لانے والوں کے اندر کا حال ہوا کرتا تھا، ایمان کے اثرات اس کی زندگی میں دکھائی پڑتے تھے، اب اسے کوئی بھی چیز بہکا نہیں پاتی تھی، اپنی خواہشات کو دبا دیتے تھے۔ اللہ کی محبت ایسی ہوتی تھی کہ وہ اپنے خواہشات کو تو دبانے کی بات ہی چھوڑ دیجئے، وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا کرتے تھے۔ باتیں کہنے میں بھی بڑی اچھی لگتی ہے، سننے میں بھی بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن ایک خواہش کو کچلنا ہو تب پتہ چلتا ہے کہ کیسے جب اپنی خواہشات کو پامال کرنا ہوتا ہے تو کتنا دل اور کلیجہ اس کا تکلیف میں پڑتا ہے، مصیبت میں پڑتا ہے، تمناؤں کا خون کرنے میں کتنا زیادہ اس کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، جب وہ خون کرنے پہ جاتا ہے تب پتہ اسے بات چلتی ہے، ورنہ بات تو بڑی سی اچھی ہے، ہر مسلمان اس بات کا قائل ہے کہ اللہ کی محبت بڑی ہوئی ہے، لیکن جب عملاً پیش کرنا ہوتا ہے، جب اللہ کا حکم اور اس کی خواہش ٹکراتی ہے تب دکھائی پڑتا ہے کہ محبت کس سے زیادہ ہے، دوست احباب سے زیادہ ہے کہ شریعت سے زیادہ ہے، رشتہ داروں سے زیادہ ہے کہ شریعت سے زیادہ ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ ہے یا بیوی بچے اور گھر کے لوگوں سے زیادہ ہے۔ جب دونوں لوگوں کے معاملات ایک دم آمنے سامنے ہوتے ہیں تب بات پتہ چلتی ہے کہ اشد حب للہ ہے یا اشد لنفسہ، وہ شدت خود کے لیے کہ اللہ کے لیے، تب بات پتہ چلتی ہے، ورنہ قائل تو ہم سبھی اس بات کے ہیں کہ اللہ کی محبت کیا ہے، سب سے زیادہ لگ رہی ہے۔ اب بھائی اپنا جائزہ لے لیں، بات پتہ چل جائے گی، اپنا ہم جائزہ لے لیں، ایک طرف جب شریعت کھڑی ہوتی ہے، دوسری طرف خواہشات کھڑی ہوتی ہیں، خاندان کھڑا ہوتا ہے، معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، لوگ باغ کھڑے ہوتے ہیں، دوست احباب کھڑے ہوتے ہیں، ایک حکم شریعت سناتی ہے، دوسرا حکم گھر کے لوگ سناتے ہیں، جب دوست دونوں آپس میں تصادم کرتے ہیں، متصادم ہوتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ دوست کی محبت آگے بڑھ گئی، بیوی کی محبت آگے بڑھ گئی، بچوں کی محبت آگے بڑھ گئی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو کہتے ہیں، محبت تو کرتے ہیں سب، لیکن محبت کا جو حق ہے وہ حق ادا ہوتا نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں سمجھ میں آ رہی بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ اپنے حال احوال کو دیکھا جائے، اگر ہم اپنے سے سوال کرنا سیکھ جائے تو نہ تقریر کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، خود بخود صحیح راستے پر چلنا شروع کر دے۔ اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا راز یہ اور کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ والوں کے یہاں بھیڑ لگانے کی ضرورت ہے، سیکھو۔ جب عملاً کوئی چیز دیکھی جاتی ہے، جب کوئی چیز انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کسی چیز کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو پھر اس کے اثرات بھی اس کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، اس کا تأثر بھی اس کے ذہن و دماغ پر ایک قائم ہوتا ہے، اور ان چیزوں کو قبول کرنے میں اسے آسانی بھی ہو جایا کرتی ہے۔ ابھی ظہر میں بیان تھا، ساتھ میں مظفر بھائی تھے، بتانے لگے کہ یہاں آ کر 10-15 منٹ بعد چلے جانے سے بھی کپڑے سے وہ چمڑے کی مہک جاتی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں صحبت کر سر 15 منٹ کی صحبت میں چمڑا اپنا اثر کر گیا، یہ انسان اپنے خد و خال کا اثر نہیں دے پائے گا بھائی، خوب دے دے گا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا راز یہی ہے اور کچھ نہیں، آپ نہ سمجھیں اور کچھ دوسرا، کہ جب رہیں گے تو سیکھ جائیں گے۔ جو غیروں کے پیچھے چل کر جاتے جاتے ذہن ایک دم سے گندگیوں سے بھر گیا، وہ گندگیاں صاف ہو جائیں گی۔ جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی شریعت کی، مجھے یہ بات کھٹکتی ہے مولانا، ارے ظالم تم کو کھٹکتی کہاں سے؟ کیا کہتے ہیں اچھے الفاظ میں جو کہتے ہیں بات مولانا جو حکم ہے شریعت کا سمجھ میں نہیں آتا۔ سمجھ میں کیسے آئے گا بھائی؟ سمجھنے کی نہ کوشش کی، نہ سمجھداروں کے پاس کبھی رہے، نہ سمجھو کے پاس ہر دم رہے، ہر وقت رہے، ہمہ وقت رہے، سمجھداری کیسے تمہاری بڑھی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ سے پھر توبہ اور استغفار کرے، معافی چاہے کہ یہ کھٹک کہاں سے رہی، وہ کھٹک کہاں لٹکا دے گی پتہ نہیں چلے گا۔
بات کیا پتہ چلی؟ بات پتہ چلی کہ کھٹک جو آئی ہوئی ہے وہ کہیں خراب جگہ بیٹھنے کی وجہ سے آئی۔ تو میں ترجمہ کیا کر رہا تھا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے چاہنے والوں، اے محبت کرنے والوں۔ محبت کی دوسری تفسیر سنائی آپ کو کہ ایمان کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ سب سے محبت فوقیت، سب پر فوقیت لے جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی، فرماتے والذی نفسی بیدہ، قسم اللہ کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کیا فرمایا؟ قسم اللہ کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ایمان کی تکمیل تب تک نہیں ہوگی جب تک ایمان لانے والے کی محبت مجھ سے اپنی ذات سے زیادہ نہ ہو، مجھ سے محبت اتنی بڑی ہو کہ بچے اس پر فوقیت نہ لے جاتے ہوں، اس کے دوست احباب کی محبت ایک طرف، میری محبت ایک طرف، میری محبت اس سے زیادہ ہو، تب تک اس ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بابا سے بھی، بیٹے سے بھی، یعنی اس کے اصل سے، اس کی فروعات سے، باپ سے، دادا سے، ماں سے، دادی سے، اور اس کی فروعات بیٹا، بیٹی، ناتی، پوتا سے جتنے فروعات ہیں اس کے جو اس کے اصل جتنے، سب پر محبت کون کس کی زیادہ ہو؟ ان سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و فرمودات، آپ کے ارشادات پر ہو۔ ہے بھائی کیا ایک قدم چل کے پہلے سنت پہ عمل کر دی جاتی، صبح اٹھتے ہی پہلے حملہ سنت پہ ہوتا ہے۔ معاملات تجارت، ہاں تکلیف تو بہت رہتی، کسی کو موقع مل جائے تنہائی میں، اگر بزرگوں کے پاس ہم دیکھتے رہتے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بعد باقاعدہ ہر وقت مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، تھوڑا سا مہلت ملی کہ نہیں پریشانی شروع، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی۔ ارے بھائی پریشانی کیوں نہیں آئے گی؟ مالک ناراض ہے، ابا ناراض ہو جاتا ہے، نعمتوں کے دروازے بند کر دیتا ہے، صرف اتنا کہتا ہے بیٹا سوچ رہا ہوں کہ تم کو وراثت سے نام کھسکا دوں، بس دیکھیں سب اس کی ایٹھن پیٹھن سب صحیح ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے، کبھی یہ خیال آتا ہی نہیں۔ ہر چیز اگر صحیح نہیں چل رہی، تکلیف مصیبت ہے، تو پہلا اس کا مطلب یہی ہے۔ کیا فرمایا قرآن؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لہا ما کسبت، تمہارے اپنے یہ سب کیے ہوئے اعمال ہیں جس کا نتیجہ تم الگ الگ صورتوں میں دیکھتے رہتے ہو۔ میں ایک بات کہتا رہتا ہوں بھائی، اللہ تعالیٰ نے جب ایک چیز کے اندر نفع دینے کی صلاحیت رکھی ہے، وہی مالک جب ناراض ہوتا ہے تو جن چیزوں سے نفع پہنچ سکتا ہے اسی سے ضرر پہنچنے لگتا ہے۔ کیوں؟ ایک مالک ہے اس کا جو اس میں نفع پیدا کیے ہوئے تھے۔ دیکھ کر آنکھیں، آپ اولاد کو دیکھ کر آنکھیں کیا ٹھنڈک پڑ رہی تھی، دیکھ لیتے کلیجہ سکون ہو جاتا، بابو بھیا آ گئے، بیٹا لال آ گئے، بابا بابو آ گئے، ہے نہیں؟ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی، کلیجے کو ٹھنڈک پہنچ گئی۔ نعمت، اس نعمت میں اس نعمت دینے کو، جو نعمت دینے والا مالک و خالق ہے، جو منعم ہے، جو نعمت میں سکون آرام کی چیزیں داخل کیے ہوئے جس سے نفع پہنچ رہا تھا، جب وہ مالک ناراض ہوتا ہے تو نفع والی چیزوں سے ضرر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے بیٹے کی مثال ہم نے دی، بیٹا محبوب تھا، خوش کرنے والی ایک چیز تھی، تمام طرح کا سکون پہنچا رہا تھا۔ وہی حالات بعض جگہوں پر دیکھنے میں یہ بھی تو آتے ہیں، ابا بیٹے کو دیکھنا نہیں چاہتا، دوست سے کہتا ہے کہ اس سے ہرگز کہہ دینا میرے سامنے نہیں آئے گا، نہیں میرے ہاتھ سے کچھ ہو جائے گا۔ سنا نہیں سنا بھائی؟ دوست احباب میں کچھ نہ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جہاں پر یہ بات سنی ہوگی کہ دوست سے، بھائی سے، کسی سے بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے کہہ دینا میری آنکھوں کے سامنے نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کبھی بات سمجھ میں آئی بھائی؟ جس کو دیکھ کر قلبی سکون مل رہا تھا اسی کو دیکھ کر قلب میں بے چینیاں کیوں پیدا ہو گئی؟ پتہ چلا مالک ناراض ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہیں۔ جن کی محبت میں شدت ہونی چاہیے تھی ان کی محبت کم ہو گئی ہے، ان کی باتیں عمل میں نہیں ہے، ان کی احکامات زندگی میں نہیں ہے، مالک ناراض ہے۔ اب مالک جب ناراض ہوا تو جہاں سے خوشبو پھیل رہی تھی وہیں سے تکلیف پہنچنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، بس تقریر بہت لمبی مجھے نہیں کرنی ہے، جو سمجھنے والی چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہر وقت
شرعی احکامات کو باقاعدہ نیت کر کے چھوڑنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ نہ بات سمجھ میں آ رہی تو کبھی بیٹھ کے جائزہ لیجئے گا، کبھی سوچئے گا، تو بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم کیا ہے، اہتمام سے گناہ کرتے ہیں بھائی، وہ تو اللہ تعالیٰ اتنا رحمان الرحیم ہے، اکرم الاکرمین ہے، ارحم الراحمین ہے، تو پھر بھی کھلاتے پلاتے رہتے ہیں، ورنہ جتنے جری ہم ہیں گناہوں پر۔ جرات کیوں ہوئی؟ ایک چیز پر جب استقامت ہوئی، گناہوں پر گناہ ہوا فوراً توبہ کر لیا، پتہ چلا عبدیت کا مادہ بڑا ہوا ہے، معافی چاہتا ہے، گر تو گیا لیکن ہر وقت رو رہا، تو اللہ تعالیٰ کو تو ایسے لوگوں پر پیار آ جائے۔ لیکن ایک وہ ہے جو عملاً گناہ پر مزید استقامت اسے حاصل ہے اور بار بار اس پر جم کر چل رہا ہے، جو اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ مجھے کوئی اندر سے کہیں سے کیا ہے، تھوڑا سے بھی سوچ وچار ایسا نہیں کہ میں رانگ بھی ہوں، اس کو اندر سے اس پر تکلیف نہیں پہنچ رہی، بلکہ وہ جری ہے اپنے اس عمل پر۔ اب بتاؤ بھائی، مالک ناراض ہوگا نہیں ہوگا؟ آپ کا ایک نوکر ہو، ایک ملازم ہو، آپ نے اسے ایک حکم دیا، وہ نہیں کیا، شام میں لجاجت سے بات کرتا رہا، معافی چاہتا رہا، تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگلے دن پھر دیکھ لینا۔ لیکن ایک ایسا بھی ہے، ہاں رہے گی بات، دیکھ لیں گے، اسے پھر اسی پہ رہا، ایک دن رہا، 2 دن رہا، بتاؤ بھائی وہ کتنے دن ٹھہر سکتا ہے؟ تو ہم گناہ کر کے گناہ پر جو استحکام ہمارا ہے، استقامت جو اس پر ہے، بار بار جو گناہ ہم کرتے رہتے ہیں، اس گناہ کرنے کی وجہ سے ہمیں یہ دنیا میں تمام طرح کی مصیبتیں، جو کہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، رحم کرم کروانے والے ہیں، بندوں سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں، بے انتہا محبت، اللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں سے بے انتہا محبت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ بھائی باپ تو 2 دن میں گرم ہو جاتا ہے، ماں سب سے زیادہ شفقت و محبت کرنے والی، وہ بھی ہفتہ 10 دن جاتے جاتے ناراضی ہو جاتی ہے، کہتی کھانا نہیں دیں گے، تم وقت سے دکان نہیں جاتے، وقت سے پڑھنے، جو بھی اس کو کہنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے ارحم الراحمین، بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ یہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا، اور مالک کا رحم و کرم اسے صبح شام اپنے آنچل میں ڈھانپے ہوئے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ہاتھ پیر صحیح چل رہا، زبان دماغ صحیح چل رہا۔ بھائی ایک چھوٹا سا آرڈر ہو جاتا ہے، پیر فیل ہو جائے گا، کڈنی فیل ہو جائے گی، آنکھ کی روشنی چلی جائے گی، ایک چھوٹا سا حکم ہو جائے۔ آپ دیکھیں بھائی بہت سے لوگ ہیں نا ہمارے درمیان، جن کی تھوڑا سے کوئی نعمت چلی گئی، پورا نظام ان کا درم برہم ہو گیا، توانا ہے، صحت مند ہے، بس ایک چیز کوئی ان کی مس ہو گئی، بس نیند چلی جائے۔ بھی دیکھیے سب نعمت، طرح طرح کے محلات، طرح طرح کے مکانات، بڑے بڑے تمام آرام و آرائش کے کمرے لگے ہوں، ایک ایئر کنڈیشن نہیں 3 ایئر کنڈیشن لگاؤ، بتاؤ بھائی وہ کمرہ کاٹنے کو دوڑے گا نہیں دوڑے گا؟ نیند چلی جائے، نیند چلی جائے، پھر دیکھیں آپ ایک نعمت اللہ تعالیٰ کوئی چیز، ایک نعمت چلی جائے تو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا کھلا پلا رہے ہیں، کتنا زیادہ کھلا پلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں، اس لیے بھائیوں مالک بڑا رحیم و کریم ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ کو منا لے جائیں، اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہوئے، آئندہ گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی کوشش اور فکر کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کیا جائے کہ احکامات شرع کو مکمل پابندی کے ساتھ اپنی زندگی میں داخل کریں، لا یعنی باتوں سے اور غلط مجالسوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیں آپ کو کتنا سکون آرام مل جائے، اس لیے ابھی سے توبہ کریں کہ اب گناہوں پر استحکام کی جو عادت پڑی ہوئی ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ گناہوں پر مداومت نہیں ہوگی۔ ایک گناہ ہوگا، اللہ سے فوراً معافی چاہ کر باقاعدہ اس کو نگاہ میں رکھیں گے کہ اب پھر یہ گناہ نہ ہونے پائے۔ مثال کے طور پر زبان غلط استعمال ہو رہی، بار بار جھوٹ بول دے رہے ہیں، بار بار کوئی حاصل نہیں، حاصل بھی ہو یا نہ حاصل ہو، کوئی فائدہ ہو چاہے نہ ہو، جھوٹ بولنا ہی نہیں چاہیے۔ اب اگر بولنے کی عادت لگی تو یوں ہی بول دے رہا ہو، اب اس کی نگرانی زبان کی جائے کہ وہ جھوٹ بولتی ہے نہیں جھوٹ، جیسے جھوٹ بولے فوراً معافی چاہے، اللہ کے سامنے روئیں اور پھر اس پر گرفت رکھیں، جیسے جھوٹ بولے وہیں اس کو پکڑیے، نہیں بات غلط ہے، آنکھ غلط چل رہی، بار بار غلط چل رہی، آنکھ پہ پہرے داری لگائیے، غلط چلی جیسے ویسے اللہ سے معافی چاہیں اور فوراً اس پہ پھر ایک دم سخت نگرانی رکھے، ہلنے نہ پائے، پھر جا رہی ہے تو پھر پکڑیں، پھر بھی اگر چلے گئے پھر اللہ سے فوراً معافی مانگیں،
پھر رو گا کر پھر اس پر ایک دم سختی کے ساتھ اس پر نگاہ رکھیں، آنکھ پر بھی نگاہ لگائیں کہ غلط جگہ نہ جانے پائے، دماغ غلط باتیں سوچتا رہتا ہے، غلط خیالات اور خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں، اب اس پر نگاہ رکھیں، اس پر کنٹرول رکھیں کہ یہ غلط استعمال نہ ہونے پائے، ہوتے ہی فوراً معافی چاہیے جائے۔ یہ نہیں شیطان ایسے بھی بہکا دیتا ہے کہ بیوقوف بناتے رہتے ہو، بار بار گناہ کرتے ہو، بار بار توبہ کرتے ہو، بار بار گناہ، اس کو سمجھاؤ ہاں بار بار توبہ کریں گے، ہمارے مالک ہمارے رب بڑے مہربان ہیں، بڑے ارحم الراحمین ہیں، وہ کہتے ہیں کتنے بھی گناہ کر دو ہم سب معاف کر دیں گے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ نے فرمایا ہم تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے شیطان کو فوراً اس کو جھٹکا دیجئے، وہ کہے بیوقوفی والی باتیں ہمیں نہ سمجھاؤ، اللہ تعالیٰ یہ فرمایا ہے قرآن میں ہم تمہارے سب گناہ معاف کر دیں گے، اس لیے فوراً رکوع سجدہ جو بھی حالت میں اثر ہو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر معافی چاہ لیں، اور آئندہ پھر اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ استقامت جو ہے اس سے توبہ کرنے کی مکمل کوشش کریں، کبھی ہو جائے معافی چاہ لیں، کبھی ہو جائے معافی چاہ لیں، کبھی ہو جائے تو معافی چاہ لیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح بنائے، نیک لوگوں کی مجلسوں میں آنے جانے کی فکر کریں، ہے نہیں یہ بیٹھ کے سن کے نہ خوش ہو جائیں کہ 800 کلومیٹر سے چل کے آئیں، انشاءاللہ پھر 3 مہینہ بعد حضرت ہی کو خدمت کرنا ہے، مفتی صاحب ہی کو خدمت کرنا ہے، 3 مہینہ بعد پھر انہیں سفر پہ بلائیں گے، جانا بھی سیکھیں بھائی، ہے نہیں؟ بیٹھے بیٹھے ابھی تجارتی معاملہ ہو دیکھیں کہاں چلے جاتے ہیں، 7 سمندر پار چلے جاتے ہیں، کورونا کا نام ہے، کورونا کوئی بات نہیں، دونوں ڈوز لگا ہوا ہے، اور کسی اللہ والے کی مجلس میں جانا ہو تو کہیں بھیڑ بھاڑ ہوگی، وہاں جانا مناسب، تنہا جب ہوں تب بتائیے گا چلیں گے، فائدہ کس کا ہے بھائی؟ اچھی مجلسوں میں جائیں گے تو اچھی چیز تو خود لے آؤ گے بھائی، کسی کو بانٹو گے تھوڑے نہیں، اس لیے اچھی مجلسوں کی تلاش میں رہیں، علماء اگر آئیں، اللہ والے آئیں جنہیں ہمارے بڑوں کی صحبت میں اثر رہی ہو، جن کے بارے میں معلوم ہو کہ ہمارے بزرگان دین کے پاس رہے ہوں، ان کے پاس جانے کی کوشش کریں، وہاں وقت دیں، دین بڑا قیمتی ہے بھائی، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کب آپ کو اور ہمیں سمجھ دے دیں گے، کس کی کون سی بات دل پہ لگ جائے گی پتہ نہیں ہے، اس لیے اس کی فکر میں رہا کریں کہ اچھی مجلسوں میں جانا آنا جب موقع ملے فوراً اس کے لیے وقت نکالا جائے، اچھے لوگوں سے تعلقات استوار کیے جائیں، جیسے نیتاؤں سے تعلقات بنائے جاتے ہیں، ڈاکٹروں سے تعلقات بنائے جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر جسمانی ہے اور یہ ڈاکٹر روحانی ہے، ڈاکٹر روحانی جو ہے ان سے بھی تعلقات استوار کیے جائیں، ان سے بات چیت کیا جائے، ان کو کبھی بلایا بھی جائے، کبھی ان کے ہاں 10 مرتبہ جایا جائے تو 1 مرتبہ بلایا بھی جائے، لیکن معاملہ سب الٹ گئے 10 کیا 12 ادھر ہی سے ایک طرفہ محبت چاہی جا رہی، ابھی آئے تو صاحب پوچھ رہے اگلی مرتبہ کب آنا ہے، کر لو بھائی ابھی تو آئے تب تک پھر یہ کہاں نہیں، پھر بھی بتا دیں تھوڑا سا 2-3 مہینہ بعد پھر آنا ہو جائے گا، ہم کا معلوم نہیں ہے، آنا ہو سکتا نہیں ہو سکتا وہ تو اللہ جانے، ابھی آئے ہیں فی الحال، ہے نہیں؟ ایک عادت کیا خراب لگ گئی بلانے والی، انتظار میں رہتے ہیں، انتظار ٹھیک چیز ہے، یہ بھی محبت کی ایک علامت ہے، وہ خراب نہیں کہی جا سکتی، لیکن جایا بھی جائے، دین کو سیکھنے کے لیے وقت نکالا جائے، اچھی مجلسوں کو اپنے لیے بہت بڑی نعمت سمجھے گئے، آپ ایسے ممالک میں ہیں، آج بھی دنیا میں میں تو جاتا رہتا ہوں، کئی جگہ ایسا جانا مجھے ہوا جہاں پر جمع ہونے پر پابندی، ایک ساتھ بیٹھنے پر پابندی، اچھی مجلس بیچاروں کو میسر نہیں ہے لوگوں، کتنے مجاہدات کر کے گاڑیاں بدل کے الگ کمروں میں بند ہو کر پھر مجلسیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انعام ہے جب چاہ مل کے بیٹھ لیا، اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے، اور باتیں جو سنی جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله كلما ذكره الذاكرون كلما غفل عن ذكر الغافلون ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ماذ اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے ایک کے قصوروں کو گناہوں کو معاف فرما، ہم میں سے ایک کو اپنا قوی صحیح تعلق عطا فرما، اپنے اولیاء و دوستوں کے اوصاف سے متصف فرما، ان کے جیسے اخلاق و اعمال نصیب فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے ایک کی جملہ خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، گناہوں میں ایک دم سے ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ آپ بڑے ارحم الراحمین ہیں، بڑے اکرم الاکرمین ہیں، فعال لما یرید آپ کی شان ہے۔ اے مالک ہم سب کو اگر معاف کر دیں تو آپ سے کون پوچھنے والا ہے،
اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ آئندہ گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی فکر نصیب فرما دیجیے۔ گناہوں والی مجلسوں سے بچنا آسان فرما دیجیے۔ اچھے لوگوں کے پاس آنے جانے کی، ان کے پاس وقت دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرما دیجیے۔ اے رب محض اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر ایک کو سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی اللہ ہم سب کو استطاعت نصیب و طاقت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو ہم میں سے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی میں آسانی عطا فرما دیجیے۔ جو بیمار ہیں اللہ ہم سب کو شفائے کلی نصیب فرما دیجیے۔ اللہ جو وبا آئی ہوئی ہے ہم سب کی اس سے حفاظت فرما دیجیے۔ تمام مسلمانوں کی حفاظت کے فیصلے فرما دیجیے۔ اللہ تمام انسانوں کی حفاظت کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں سب کو قبول فرما لیجیے۔ ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اللہ اب سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ اس سفر کو قبول فرما لیجیے، یہاں آنے کو قبول فرما لیجیے۔ آئندہ جو اسفار ہے اللہ ان سب کو آسان اور سہل فرما دیجیے۔ اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان سب دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔